نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب دیکھیں، دین کا علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ بندے کو حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، ان ساری چیزوں کا پتہ چل جائے۔ جب قرآن پڑھے گا، جب دین کا علم سیکھے گا تو تب ہی پتہ چلے گا۔ اگر علم نہیں سیکھے گا تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب فرماتے ہیں نا، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نوافل سے افضل ہے۔ کیوں؟ وہ جب علم کا ایک باب سیکھے گا، یعنی غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، یہ سیکھے گا تو اسے کچھ سمجھ آئے گی، وہ صحیح طریقے سے غسل کرے گا، صحیح طریقے سے وضو کرے گا، اپنی پاکی صحیح طریقے سے کر سکے گا۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ 60-70 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ سیکھ کر نہیں پڑھتا۔ آج دیکھیں، نماز میں 13 فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں۔ فرائض رہ جائے تو نماز ختم، واجبات رہ جائے سجدہ سہو نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں، کئی لوگوں کو دیکھا، بلکہ بہت ساروں کو نماز کا حلیہ ہی ٹھیک نہیں، طریقہ ہی ٹھیک نہیں، کانوں کو ہاتھ لگانا، ہاتھ کو باندھنے کا، پھر رکوع کا، پھر سجدے کا، پھر رکوع کے بعد کھڑا ہونا۔ اب یہ واجب ہے، لوگ سیدھا اوپر ہوتے نہیں اور دھڑم سے سجدے میں چلے جاتے۔ تو اس وجہ سے فرمایا بہترین وہ ہے جو دین کا علم سیکھے اور سکھائے۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے، بغیر سیکھے کوئی کام بھی صحیح طرح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ کام غلط تو ہو سکتا ہے مگر صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں، جو ضروریات ہیں، ہمیں یہ سیکھنی چاہیے کسی عالم سے، اور ان سے پوچھنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمیں شریعت کے مسائل کا پتہ ہو۔ اگر ہم ویسے ہی کرتے رہے تو کئی لوگوں کے غسل ٹھیک نہیں، کئیوں کے وضو ٹھیک نہیں، کئیوں کے نماز کا سبق ٹھیک نہیں، نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو یہ سیکھنے پڑیں گے، تو روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا تھوڑا بندہ سیکھتا رہے تاکہ نماز کے بارے میں تو مطمئن رہے کہ میری یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو اگر سیکھے گا نہیں تو پھر دیکھا بدیکھی پڑھتا رہے گا تو پھر وہ غلط ہو جائیں گی، پھر وہ حدیث ہم پہ لاگو ہو جائے گی کہ 60-70 سال نمازیں، پکا نمازی تھا، لیکن پتہ چلا سیکھ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا دعوت فکر یہی ہے کہ ہم سیکھیں، شریعت کے مسائل کو سیکھیں، شریعت کو سیکھیں، عقائد کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، پڑھیں کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ علم حاصل کریں، علم کے بغیر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔